السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ سماعت فرمائیں گے ادغام با غنہ اور ادغام بلا غنہ کا قاعدہ اور اس کی حقیقت، نیز ادغام با غنہ اور بلا غنہ کی تختی کو پڑھانے کا طریقہ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، چینل پر اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم ادغام با غنہ و بلا غنہ کی تختی شروع کرتے ہیں۔ تختی شروع کرنے سے پہلے ادغام کے تعلق سے کچھ باتیں سامنے آ جائیں۔ حقیقت ادغام، لغت میں ادغام کے معنی ایک چیز کو دوسری چیز میں داخل کرنے یا ملانے کے ہیں، جیسا کہ دودھ میں پانی مل جاتا ہے۔ مدغم وہ حرف ہے جس کا ادغام کیا جا رہا ہے اور یہ ہمیشہ ساکن ہوتا ہے یا ساکن کر لیا جاتا ہے۔ مدغم فیہ وہ حرف ہے کہ جس میں ادغام کیا جا رہا ہے اور یہ ہمیشہ مشدد ہوتا ہے یا مشدد کر لیا جاتا ہے۔ قاعدہ نمبر 20، ادغام با غنہ کا یہ قاعدہ ہے کہ ادغام با غنہ کے 4 حروف ہیں، یا، میم، واو، نون، کہ جب ان 4 حرفوں میں سے کوئی حرف تنوین یا نون ساکن کے بعد آ جائے تو تنوین والا حرف یا نون ساکن ادغام با غنہ کے حرف سے مل کر ایک الف کے برابر کھنچ کر ناک سے غنہ ہو کر پڑھا جائے گا، جیسے فَمَن يَعْمَلْ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ۔ اس کو ادغام با غنہ اور ادغام ناقص کہتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 21، ادغام بلا غنہ کا یہ قاعدہ ہے کہ ادغام بلا غنہ کے 2 حروف ہیں، را اور لام، کہ جب ان 2 حرفوں میں سے کوئی حرف تنوین یا نون ساکن کے بعد آ جائے تو تنوین والا حرف یا نون ساکن ادغام بلا غنہ کے حرف سے مل کر جلد پڑھا جائے گا، نہ کھنچے گا اور نہ غنہ ہوگا، جیسے من ربک من لدنہ۔ اس کو ادغام بلا غنہ اور ادغام تام کہتے ہیں۔ ادغام کے تعلق سے کچھ چیزیں ذہن میں رکھیے۔ ادغام کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ ادغام کے لیے 2 کلموں کا ہونا۔ نمبر 1، ادغام کے لیے 2 کلموں کا ہونا۔ دوسری ہے مدغم فی پہلے کلمہ میں اور مدغم فی دوسرے کلمہ میں ہونا۔ مدغم کا ساکن اور مدغم فی کا مشدد ہونا۔ مدغم اس کو کہتے ہیں جس کا ادغام کیا جائے، مدغم فی اس کو کہتے ہیں جس میں ادغام کیا جائے۔ یہ 4 باتیں ہو گئیں۔ قراء کرام نے اور بہت تفصیل لکھی ہے، یہاں موٹی موٹی حضرات اساتذہ کرام یہ موٹی موٹی 4 باتیں ذہن نشی کرنے۔ ادغام کے شرائط میں سے 2 کلموں کا ہونا اور مدغم کا پہلے کلمہ میں اور مدغم فی کا دوسرے کلمہ میں ہونا، مدغم کا ساکن اور مدغم فی کا مشدد ہونا، مدغم جس کا ادغام کیا جائے اور مدغم فی جس میں ادغام کیا جائے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا۔